کتاب کا اگلا باب باب ترہیب من مساوی الاخلاق، من مساوی الاخلاق، برے اخلاق سے ڈرانے کا بیان، برا اخلاق اور اس کے حوالے سے جو چیزیں نقصان دہ ہیں ان کا بیان اس باب کے اندر ہوگا۔ تو اس باب کی پہلی حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایاکم والحسد، حسد سے بچو، حسد سے بچو، فإن الحسد يأكل الحسنات، کہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے، کما تأکل النار الحطب، جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اخرجہ ابو داود وابن ماجہ من حدیث انس ونحوہ، وضعفه الألباني في تحقيق ابن ماجہ رقم الحدیث۔ حدیث امام داؤد رحمہ اللہ اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اپنی سنن میں لے کر کے آئے ہیں، لیکن محقق اثر علامہ البانی رحمہ اللہ اس حدیث کو درست نہیں کہتے، ضعیف کہتے ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اس حدیث کی سند میں ایک راوی مجہول ہے، مجہول و راوی جس کے حالات نہ مل سکے ہوں کہ وہ کیسا تھا، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو ضعیف کہا ہے۔ لیکن حسد کے موضوع کے اوپر ہمیں کتاب و سنت میں اور بہت کچھ ملتا ہے جو صحیح ثابت ہے۔ مثلا حضور فرماتے ہیں لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا، جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی بخاری شریف کی حدیث کہ ایک دوسرے سے بغض نہ کرو، باہمی بغض، ایک دوسرے سے مسلمان معاشرے میں بغض کرنا اس کی اجازت نہیں۔ ولا تحاسدوا، ایک حسد کرے تو جواب میں دوسرا بھی حسد کرے، اس یعنی جو پہل کر رہا ہے وہ تو بالکل، جو حسد در حسد کرے وہ بھی جائز نہیں۔ ولا تدابروا، اور ایک اگر قطع تعلق کر رہا ہے تو اس کے جواب میں دوسرا قطع تعلق کرے، اس سے بھی منع کیا۔ اور فرمایا کونوا عباد اللہ اخوانا، اے اللہ کے بندو بھائی بندو، یہ جو بغض ہے، حسد ہے اور قطع تعلقیاں ہیں، اس سے خیر نہیں آتی، جو خیر اور اسے فاتح ہو۔ اسی طرح رب تعالیٰ فرماتے ہیں یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، کیا یہ لوگوں سے اس بات پر حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے جو انہیں اپنے فضل سے دیا، یعنی میرے پاس، آپ کے پاس، دوسرے کے پاس، ہر انسان کے پاس جو نعمتیں، پہلے تو ہر انسان اپنے سے نیچے والے کو دیکھے۔ ہم شروع میں حدیث پڑھ کے آئے انظروا الی من هو اسفل منکم، اپنے سے نیچے والے کو، ولا تنظروا الی من هو فوق، اوپر والوں کو نہ دیکھو، جو اللہ نے تم پر نعمتیں کی ہیں ان کو حقیر نہ جانو، جو تمہاری نعمتیں ہیں ان کو تم اپنے سامنے رکھو کہ اللہ نے تم پہ کتنا فضل کیا۔ اگر تم سے زیادہ کسی پر فضل ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، یہ اس کی تقسیم ہے، اور اسے ہی پتہ ہے کہ اس نے تقسیم کیوں کی ہے اور اس میں کیا حکمت ہے۔ اب فطرت انسانی ہے، کچھ انسانی فطرت میں ایسی چیزیں ہیں کہ جو کہ ایسے جذبات ہیں کہ ان کو دبانے کا ہمیں حکم دیا، جن میں سے یہ جذبہ ہے کہ ہر انسان اپنے جنس کو اپنے سے اوپر نہیں برداشت کر سکتا۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ میرے مد مقابل کوئی بھی نہ ہو، میں سب سے اونچا ہوں، میری شان سب سے اعلیٰ ہو۔ یہ انسان کی نفسیات ہے، یہ انسان کی نفسیات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسی بنیاد کے اوپر انسانیت میں پہلا قتل ہوا۔ آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو، بھائی نے بھائی کو جو قتل کیا، وہ اسی بنیاد پر حسد کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی اور میری قربانی قبول نہیں ہوئی، یہ حسد۔ اور حسد کیا ہے؟ پہلے تو حسد سمجھ لیں گے کیا ہے۔ حسد کی کئی منازل ہیں، کئی درجات ہیں۔ اس میں اگر ہم اوپر سے شروع کریں تو ٹاپ لیول یہ ہے کہ انسان دوسرے کو دیکھے کہ اس کے پاس یہ نعمت ہے اور پھر یہ تمنا کرے کہ یہ نعمت اس سے چھین جائے، اور یہ تمنا کرے کہ مجھے مل جائے، اور نیکسٹ اسٹیپ پہ وہ کوشش بھی کرے اور عملی پریکٹیکلی
لوگوں کو زبان سے کہہ کر کے یا فزیکلی کچھ ایکٹیویٹیز کر کے اس کی نعمت کو برباد کرنے کی کوشش کرے، یہ سب سے ٹاپ لیول ہے، اور یہ وہ لیول ہے جو ابلیس نے اختیار کیا۔ جب ہم نے فرمایا کہ بھائی آدم کو سجدہ کرو، اس نے کہا تو نے جس کو مٹی سے پیدا کیا میں اس کو سجدہ کروں؟ میں نہیں کروں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، آگ کا کام اوپر جانا ہے، مٹی کا کام نیچے جانا ہے، نیچے جانے والی چیز کو اوپر جانے والی چیز کیسے سجدے؟ اب یہ کیا تھا؟ یہ دراصل حسد تھا۔ یہ تو باتیں تھیں جو اس نے سامنے کی، لیکن بیک اینڈ پہ کیا تھا؟ حسد تھا کہ بھائی میری شان، میں فرشتوں کے ساتھ رہتا ہوں اور عبادت کرتا ہوں، میرے سے بھی آگے کی مخلوق ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ حسد، اور اس حسد کی وجہ سے وہ ایسا ناتا لگا ہوا کہ قیامت تک کے لیے بربادی ہے۔ یعنی حسد کوئی معمولی بیماری ہے، یہ بس اوقات انسان کو تباہ کر دیتی ہے، اور ایسی تباہی کہ واپسی کا پھر رستہ، اب ابلیس واپس مڑنا چاہے تو ایسے انسان برباد ہو جاتا ہے۔ یہ حسد کا کام ہے۔ اس سے کم کہ انسان پریکٹیکلی تو کچھ نہ کرے، الفاظ کو کوئی نہ استعمال کرے، لیکن دل میں تمنا ہو کہ اس کی ستیہ ناسی نکل جائے گی، یہ تمنا رہے، تو یہ لیول بھی، یہ بھی حرام ہے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اس سے نیچے ایک وہ لیول ہوتا ہے کہ انسان کو تمنا ہوتی ہے کہ یہ چیز مجھے بھی مل جائے، اس کے پاس یہ چیز ہے تو یہ چیز مجھے بھی مل جائے، یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے، اور اس کو العین کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ العین۔ حضور نے فرمایا اسی بارے میں ان العین حق، یہ جو العین ہے، یہ جو نظر ہے، یہ حق ہے، یہ لگ جاتی ہے۔ اس لیے جب تمہیں کوئی چیز اچھی لگے اس کے لیے برکت کی دعا کرو، اس کے لیے برکت کی دعا کرو۔ فطرت انسانی میں جب یہ جذبہ پیدا ہو گیا تو اس کے لیے برکت کی دعا فوری کر دیں۔ حضور کے دور میں ایک واقعہ پیش ہے، بات تفصیل ہوتی اختصار کے ساتھ، کہ وہ بڑا یعنی بہترین مسل، بہترین رنگت اور بہترین باڈی، اور ایک صحابی نے دیکھ کے تعریف کی کہ یار کیا زبردست اس کی باڈی اور کیا مسل، یہ بات کی اور ساتھ زمین پہ پڑ گیا، اور اس پر پھر حضور نے فرمایا تھا ان لائن حق، یہ نظر یہ حق ہے، جب کوئی چیز اچھی لگے، یعنی کہا کہ بری لگے، یعنی کہا بری لگے، کہا اچھی لگے اس کے لیے برکت کی دعا کرو۔ یہی وجہ ہے بچوں کو بھی نظر لگ جاتی ہے، یہی وجہ ہے کہ کئی دفعہ خود انسان شیشے میں دیکھتا ہے میں آج تو بڑا ہینڈسم لگا، میری پرسنالٹی، صبح صبح تیار ہوتے ہیں اسکول جانے کے لیے ہیں، تو کبھی اپنی نظر لگ جاتی ہے انسان کو، تو کیا ہے؟ برکت کی دعا، اللہ سے برکت کا سوال کریں کہ اللہ اس میں برکت پیدا کرے، ماشاء اللہ کہیں۔ اور اس کے ساتھ اگر حسد کے جذبات پیدا ہو گئے ہیں، اب کیا کریں؟ اب بحثیت انسان ہم نے دیکھا کسی کو، اب یہ کیفیت پیدا ہوگی کہ اس کے پاس کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں، اس سے چھن جائے۔ اب یہاں پر پریکٹیکل کرے گا جو انسان ہو تو برباد ہوا ہے۔ اب اس جذبے کو بھی روکنا ہے نا، اب اس جذبے کو بھی تو روکنا ہے۔ اس جذبے کو روکنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس جذبے کو روکنے کے لیے اس کے لیے کلمات خیر کہنا شروع کریں، اس کی تعریف کرنا شروع کریں۔ لوگوں میں بیٹھے ہیں تو جس کے حوالے سے آپ کے دل میں حسد آ رہا ہے یا میرے دل میں حسد آ رہا ہے، اس کی تعریف کریں، اور اس کے سامنے بھی جائیں تو اس کے لیے جو اس کی نعمتیں ہیں اس میں برکت کی دعا کریں، اور مزید خیر کا اس کے لیے سوال کریں، اور نہ کہ صرف منہ پہ پیٹھ پیچھے بھی۔ اس سے کیا ہوگا کہ یہ جو ایک نفسانی جذبہ ہے حسد والا، شیطانی جذبہ، یہ دبتا رہے گا، اور جو رحمانی جذبہ ہے ایمان والا یہ بڑھتا رہے گا۔ کام بڑا مشکل ہے، کام آسان نہیں ہے، لیکن حل یہی ہے، اور اس پر محنت کریں گے جب ہی بچیں گے۔ محنت نہیں کی تو ابلیس کا حال دیکھ لیں، اور آدم علیہ السلام کے بیٹے کا حال دیکھ لیں۔ تمہیں فرمایا جتنے اس کے بعد قتل ہوتے ہیں، ہر قتل کا حصہ اس کو بھی جاتا ہے۔ تو آپ اندازہ کر لیں کتنی یہ بڑی ہلاکتیں ہیں اور بربادیاں ہیں۔ تو اس لیے رب تعالیٰ نے جو نعمتیں مجھ پر کی ہیں میں اس کو دیتا ہوں۔ اللہ نے مجھے جسم دیا بہترین زبردست، میں اپنے ہاتھ سے کھاتا پیتا ہوں، چلتا ہوں۔ ان کو دیکھوں گے جن کے ہاتھ نہیں، ان کو دیکھو جن کی ٹانگیں نہیں، ان کو دیکھو جو دیکھ نہیں سکتے، ان کو دیکھو جن کی اولاد نہیں، اگر مجھے اللہ نے اولاد دی ہے۔ ان کو دیکھو جن کی شادیاں نہیں ہو رہی، اللہ نے مجھے بیوی دی ہے۔ ان کو دیکھو جو بیکار ہیں یا کرائے کے گھروں میں، مجھے اللہ نے اپنا گھر دیا۔ ان کو دیکھو جو پیدل دھکے کھاتے ہیں پبلک ٹرانسپورٹ میں، مجھے اللہ نے گاڑی دی ہے، مجھے اللہ نے موٹر سائیکل دی ہے۔ جو کچھ بھی ہے اپنے سے ان ضرور علاقہ ہوا اسفل ہے۔ دوسرا فارمولہ یہ ہے، اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں تو انشاءاللہ یہ کیفیت جاتی رہے گی، اور یہ مطلوب ہے اور یہی مقصود ہے، اور خود بھی
یہ دعا کرتے رہنا چاہیے ومن شر حاسد اذا حسد، کہ حسد کرنے والے کے حسد سے بھی اللہ کی پناہ یہ مانگتے رہنا چاہیے کہ معاشرے میں ہمیں نہیں پتہ ہم سے حسد کون کر رہا ہے. اور یاد رکھیے جو العین ہے نا، کوئی چیز اچھی لگتی ہے لیکن اس کے جذبات یہ نہیں کہ آپ بربادی کا شکار ہوں، یہ بھی لگ جاتی ہے اور اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں اور اس سے بھی انسان بیمار ہو جاتا ہے ٹھیک ٹھاک. اور لیکن جو حسد ہے، یہ حسد کی جو نظر ہوتی ہے، یہ حضور نے فرمایا یہ اونٹ کو ہنڈیا میں اور بندے کو قبر میں پہنچا دیتا ہے. جادو بڑے سے بڑا قبر تک، کئی جادوگروں نے جو بعد میں توبہ لائے انہوں نے بتایا کہ جادو سے ہم بندہ نہیں مار سکتے، لیکن یہ حسد ایسی چیز ہے، اس کے سبحان اللہ کا نظام کہ ریزز انسان کی آنکھوں سے نکلتی ہیں، وہ دماغ سے بنتی ہیں، آنکھوں سے بنتی ہیں اور جا کے لگتی ہیں کہ انسان اونٹ ہنڈیا میں اور انسان. تو اس لیے اپنے آپ کو بھی اللہ کی پناہ میں لیتے رہنا چاہیے، اللہ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی نعمتوں کو، زوال نعمت سے رب تعالیٰ کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے. رب تعالیٰ سے دعا ہے اگر ہمارے دل میں کوئی حسد ہے رب تعالیٰ اس کو نکال دے، اور ہم سے اگر کوئی حسد کرتا ہے رب تعالیٰ اس کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ